آج کی بہت اہم خبروں کے اوپر بات کروں گا۔ سب سے بڑی خبر یہ کہ حکومت سے جب کوئی بس نہ چل سکا تو انہوں نے عمران خان کو ملک چھوڑنے کی بڑی پیشکش کی۔ یہ جو سیف ایگزٹ کی آفر دی گئی، اس کے اوپر عمران خان نے کیا کہا اور کس نے یہ آفر دی؟ حکومت کے اندر سے عمران خان کو جاسوس مل کے جو حکومت کی ارادوں کی خبریں عمران خان کو پہلے سے دے دیتے ہیں۔ عدلیہ پر تنقید اور اعتزاز احسن نے عدلیہ بچاؤ تحریک چلانے کا عزم کر لیا۔ یہ کب ہوگا اور کیسے چیزیں ہوں گی؟ آج ہم ان 3 نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے گولیاں چلیں، خان صاحب زخمی ہوئے، پھر 80 ایف آئی آر ہو گئیں جس میں 302 کی ایف آئی آر بھی شامل۔ آج رینجرز کو ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کے حوالے سے ہم نے ماحول دیکھا، پھر ریلی روکنے کے اقدامات ہم نے خود دیکھے۔ کل سے پھر عمران خان ریلی کریں گے۔ جس حکومت کو عمران خان کو گرفتار کرنا تھا، 80 ایف آئی آر ہوگی، وہ گرفتار تو نہ کر سکے، لیکن بے بسی اور مجبوری کے عالم میں جس عمران خان کے ساتھ پاکستان کے عوام ہیں، اس عمران خان کو آخر جو حرکتیں وہ خود کرتے رہے، یعنی کہ ڈیل کر کے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے 50 روپے کا سٹام لکھ کے جھوٹی بیماری بنا کے جب میاں صاحب لنڈن آ گئے، چاہے وہ سچی تھی یا جھوٹی بیماری تھی، جو بھی تھا، یہ لوگ خود ایگزائل میں رہے۔ انہی ہی میں سے ایک مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما نے، جو میں ان کا نام نہیں بتا سکتا، میرا سورس مر جائے گا، نام نہ لیے بغیر میں آپ کو 100% باوثوق ذرائع اور سورس سے جن سے ہماری براہ راست خود بات ہوئی اور وہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی ہیں، ان کے باقول انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عمران خان کو یہ آفر دی ہے کہ موصوف آپ ملک اور قوم کی بہتری کی خاطر اور اپنی بہتری کے لیے ہم آپ کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں، محفوظ راستہ دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ الفاظ ایسے کہے گئے کہ ایسے حالات میں آپ ملک چھوڑ دیں جس میں کوئی آپ کو گرفتار کرے گا، جہاں آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو ہم آپ کو سیف ایگزٹ دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیے۔ صحافی ہوتے ہوئے سورس اس لیے نہیں بتا رہا ہے کہ ہماری مزید خبریں جو ہیں وہ جو ہمارے سورس ہوتے ہیں یہ نہایت ہی کنفیڈینشل چیزیں ہوتی ہیں، نام نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر ترین رہنما نے یہ ہمیں بات بتائی، اور حکومت کے اندر سے وہ ہیں، اور حکومت کا حصہ نہیں ہے کسی طرح سے، لیکن مسلم لیگ نون کے سب سے اہم رہنما ہیں کہ حکومت نے یہ آفر عمران خان کو دی ہے۔ اب عمران خان کو حکومت ایک طرف جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے کوشاں تھی، اور دوسری طرف حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت نے تحریک انصاف کے قریبی رہنماؤں کے ذریعے آج عمران خان سے رابطہ کر کے، آج جب میں آپ سے بات کروں تو پاکستانی وقت ہے یقیناً 8:15 بج کے وہاں پہ، بلکہ نہیں 9:15 ہو چکے ہیں، اور یہ دن کے 2 وقت کا ٹائم ہے پاکستانی، جب یہ رابطہ کر کے بات عمران خان کے حوالے سے پہنچائی گئی۔ ایک اعلیٰ شخصیت نے تحریک انصاف کے قریبی رہنماؤں کے ذریعے آج عمران خان سے رابطہ کر کے ان کو ملک سے سیف ایگزٹ دینے کی پیشکش کی گئی ہے، اور کہا ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے اور ان کو باہر جانے کا بھرپور اور پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ حکومت کی یہ آفر دراصل کسی بھی ماجرائی سے بچنے کے لیے ہے، اور حکومت نے عمران خان سے بچاؤ کا دوسرا حل یہی نکالا ہے کہ یہ خان صاحب سے جان چھوٹے، ان کو آفر دیتے ہیں، یہ ملک سے باہر چلے جائیں، ہو سکتا ہے یہ بلا ہمارے سر سے ٹل جائے۔ عمران خان نے حکومت کی اس پیشکش کو بالکل رد کر دیا اور ہنستے ہوئے کہا کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے، وہ یہیں پہ رہیں گے، یہیں پہ جنگ لڑیں گے، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ٹکرائیں گے، جب تک جان باقی ہے آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اور عمران خان میں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہے؟ تیاری کا۔ کون سی تیاری؟ آخرت کی تیاری۔ سب سے بڑی چیز، حرام کھانے والا ہمیشہ یاد رکھیے بزدل ہوتا ہے اور منافق ہوتا ہے، اور جو حلال کھا رہا ہو وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں سے نہیں ڈرتا اور وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ اور عمران خان کو یہ اتنی بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک چھوڑنے کی پیشکش کی گئی، درمیانہ راستہ نکالا گیا، جس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ آنے والے دنوں میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، یہ ججوں کی معافیوں کے آڈیو نوٹ میسیجز ان آنکھوں نے دیکھے، 2 سٹارز اور 3 سٹارز نے کیسے نون لیگ کے رہنماؤں سے معافی مانگی، میں گواہ ہوں ان چیزوں کا، میں نے خود یہ چیزیں دیکھی۔ میرے ٹاک شو کے اندر اسحاق ڈار صاحب نے ذکر کیا تھا کہ مجھ سے 2 سٹار 3 سٹارز نے معافی مانگی، وہ کون ہے یہ بھی مجھے پتا ہے، کون صحافی رو رہا تھا، چلا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، کیسے مجبور اور لاچار تھا، یہ باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو آج
ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید کی کہانیاں ہو رہی ہیں. ان لوگوں نے ٹرپل گیمیں کھیلی ہیں اور میں بڑا مجبور تھا. ثاقب نثار نے جب معافی مانگی, میں ایک قصہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اس نے کہا, میاں صاحب, ڈار صاحب, مجھے معاف کر دیجئے گا, میں مجبور اور لاچار تھا, مجھے آپ کی شہریت ختم کرنی پڑی اور فلاں کو سزا دینی پڑی. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, میں اس کی پوری کہانی آپ کو بتاؤں گا. وہ سال کون سا تھا؟ اس بات کو 3.5 سال ہو چکے ہیں جب عمران خان کو فارغ کرنے کا پلان عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ اور سب کے اندر سے لوگوں نے بنایا تھا, تب تک کی وہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں. بہرحال یہ وقت آنے کے اوپر رائٹ ٹائم پہ چیزیں بتائی جائیں گی. پھر خان صاحب نے آج ہی جو چند صحافی تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی, اور وہ بات چیت کرتے ہوئے ایک بہت بڑی خبر دے گئے. وہ خبر انہوں نے یہ دی, جہاں سے ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جو حکومت ہے اس کے اندر سے لوگ مجھے خود خبریں دے دیتے ہیں. میں نے کیوں لفظ استعمال کیا کہ عمران خان کو حکومت کے اندر سے حکومتی جاسوس مل کے جو ان کو خبریں دیتے ہیں, اور بقول عمران خان صاحب کے کہ حکومت کے اندر سے وزراء اور مامنین خصوصی کچھ ایسے ہیں جو پہلے سے مجھے خبریں دے دیتے ہیں اور میں اپنا پلان بنا لیتا ہوں اور مجھے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر سے ہی لوگ مجھے خبریں دے دیتے ہیں. عمران خان نے بتایا کہ حکومت میرے خلاف جو بھی منصوبہ بناتی ہے ان کے اندر کے لوگ مجھے بتا دیتے ہیں, میں اسی کے مطابق حکمت عملی بناتا ہوں اور ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کا پلان کیا ہے اور میں اس کے مطابق کرتا ہوں. اور ایون وہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں, وہ کتنے خوش ہیں, وہ کتنے غمگین ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں, مجھے سب چیزوں کا علم ہوتا ہے. اور یہ ہر صورت مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانا چاہتے ہیں. ابھی تک ان کا ہر منصوبہ ناکام ہوا, آگے بھی ناکام ہوں گے. اور مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ کب ان کا ارادہ ہوتا ہے ہم گرفتار کریں, کس جیل میں لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. حیرت اس بات کی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں وہی عمران خان کو بتا دیتے ہیں. اور یہ بات اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مستقبل قریب میں جب یہ لوگ یہاں سے فائدے اٹھا چکیں گے, انہوں نے عمران خان کے ساتھ حکومت میں رہتے ہوئے رابطہ رکھا ہوا اور ہمدردی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ویل وشر ہیں, اور وقت آنے کے اوپر شاید وہ پلٹا کھا کے الیکشن کے قریب ترین عمران خان کی طرف بھی آ جائیں. چونکہ سیاستدان ہیں اور سیاستدان اپنی سیاست کرتے ہیں, اپنی سیاست بچاتے ہیں, مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں ان کے اپنے, یہ ذاتی مفادات کی خاطر کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اسی وجہ سے خاص کر پاکستان کے اندر ہونے والی سیاست کو دراصل مکاری کہا گیا ہے. لیکن سیاست تو بڑا اچھا پیشہ ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. اس پورے ماحول کے اندر میں بھی سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کسی ملک کے اندر, معاشرے کے اندر, وہ وکلا ہیں جو مڈل مین ہوتے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے میں عدلیہ سے. ہم حیران اس بات کے اوپر ہیں کہ چند لوگ جو ہیں, جیسے لطیف کھوسا بہت اچھا بولے, کھوسا وہ تھوڑے سے پیچھے ہو گئے. اعتزاز حسن ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے, اور الیکشن کروانے کا جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہ ہوا تو چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنے دیں گے. کراس کیسے ہوگی؟ جب الیکشن نہ کروا کے ان کی بات کی نفی کی جائے. تو ایسے حالات کے اندر اعتزاز احسن نئی عدلیہ بچاؤ تحریک چلانے کے لیے پرعزم ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ پر تنقید روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ایسے میں اعتزاز احسن عدلیہ بچاؤ مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے مشاورت بھی کر لی ہے. اور اعتزاز احسن نے صاف کہہ دیا کہ چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے. اعتزاز احسن نے دیگر وکلا سے صلح مشورے شروع کر دیے ہیں اور جلد وہ عدلیہ بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بات قریب آئے گی, الیکشن کی جو ڈیٹ ہے حتمی صوبائی اسمبلی کے, جب وہ نہیں ہونے والے ہوں گے تو پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے اور عدلیہ کی عزت اور وقار کو مینٹین رکھنے کے لیے, بحال رکھنے کے لیے, اور عدلیہ کا اگر یہ فیصلہ نہ مانا گیا تو ویسے بھی ان کی حیثیت مر جائے گی, تو اس حیثیت کو بچانے کے لیے اور الیکشن کروانے کے لیے اور عدلیہ کے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کے لیے اعتزاز احسن نے, جو بڑھاپے میں بھی ہیں اور زندگی کے اس آخری حصے میں, عدلیہ بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے. اور جس دن یہ تحریک شروع ہو گئی اور انہوں نے عدلیہ اٹھ گئی اور وکلا باہر نکل آئے, تو پھر اس ملک کے اندر مزید پریشر ڈیولپ ہوگا اور عمران خان کی جو حمایت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا, اور شاید یہ حالات مجبور اور لاچاری کی طرف چلے جائیں اور 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ان کو کم از کم کروانے پڑ جائیں. اور جب اس نہج پہ آگے تو ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ بنے, اس کو بے شک یہ ایکسٹینشن دے لیں بقول عمران خان صاحب کے, اور بات ہو سکتا ہے قومی انتخابات کی طرف چلی جائے. اب اس پورے ایپیسوڈ میں جو اہم خبر ہے جو آپ کو بتائی کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب
آپ جو ہیں وہ سیف ایگزٹ لیجئے، آپ باہر چلے جائیں، آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو محفوظ راستہ دیں گے، جس کے اوپر عمران خان نے صاف انکار کیا ہے۔ کوئی اور ہوتا، یہاں پہ لوگ جنریٹر پھٹنے کے بعد کینیڈا میں جا کے رکے، اس ملک کے اندر میاں صاحب کو جوتا مارا جو کہ غلط تھا، 10 سال رائے ونڈ سے باہر نہیں نکلے تھے، یہ شخص گولیاں بھی کھا چکا، 80 ایف آئی آر ہو گئی، 302 کی ایف آئی آر کٹ گئی، اس کے باوجود ریلی کرنا چاہتا ہے، ملک نہیں چھوڑنا چاہتا، عوام کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، کہتا ہے حقیقی آزادی لے کے رہیں گے۔ اس کے بعد اور اس کے آگے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے یہ وہ دور آ چکا ہے کہ ایک سیاستدان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ یہ عمران خان ٹھیک کر رہا ہے، اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے گزشتہ روز سلیم صحافی کے پروگرام میں، جہاں پہ فواد حسن فواد ایک بہترین بیوروکریٹ بیٹھے تھے، مصطفیٰ نواز کھوکر بیٹھے تھے، مفتاح اسماعیل بیٹھے تھے اور شاہد حقان عباسی بیٹھے تھے سابق وزیر اعظم، ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر لیڈر کون تھے تو انہوں نے سیاسی مخالف ہوتے ہوئے مانا کہ عمران خان ایک لیڈر ابھرا ہے۔ تو جب مخالفین بھی ایسا کہنا شروع کر دیں، وہ اپنی زبان سے بے شک گند نکالیں، لیکن مریم بھی دل میں سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیسا شخص ہے جو ڈٹ گیا، جو ہار نہیں مان رہا اور پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ عزت، یہ وقار ہونا چاہیے کہ آپ کو دشمن بھلے زبان سے گالیاں دے، بے شک آپ کو آنکھوں سے گور کے دیکھے، لیکن اس کے دل میں مقام ہونا چاہیے کہ آپ کی جگہ اس کے دل میں ہو، اور وہ جگہ ہو کہ وہ دل سے مانے کہ یہ سچا ہے یا اچھا ہے، باقی منہ سے جو مرضی کہے۔ ایسا ہم نے بہت کم دیکھا پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ بہرحال عمران خان نے آفر رد کر دی ہے، حکومت کی جانب سے یہ آفر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لڑکھڑا چکے ہیں۔ یہ اگر گرفتار کرنا چاہتے تو باہر جانے کی آفر نہ کرتے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔